الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 22 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری 3 احادیث پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 53, 54 اور 55 تک۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمسائے کو دکھ دینے والی عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال فرمایا، کہا رجل ایک آدمی نے، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، انا بے شک فلانتا فلان عورت، تذکروا من کثرت صلاتها و صیامها و صدقاتها، فلاں عورت یاد کی جاتی ہے اپنے زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، زیادہ صدقہ کرنے کی وجہ سے، غیر اس کے علاوہ انہا توزی جیرانہا بلسانی، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کمی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ قال فرمایا، ہی فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی۔ قال کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، انا فلانا تا فلاں عورت، تذکر قلت صیامہا و صدقاتہا و صلاتہا، فلاں عورت اس کا ذکر کیا جاتا ہے کم روزے رکھنے کی وجہ سے، کم نماز صدقہ دیتی ہے اور کم ہی نماز پڑھتی ہے، مطلب فرضی کام بس کرتی ہے۔ وَإِنَّ بے شک تصدق بِأَسْوَارٍ مِنَ الْحَدِيدِ، وہ صدقہ کرتی ہے پنیر کے ایک ٹکڑے سے، وَتُؤْذِي بِلِسَانِهَا جِيرَانَهَا، تکلیف ولا توزی نہیں، وہ تکلیف دیتی اپنی زبان سے، جیرانہ ہو اپنے ہمسائے کو۔ فقال کا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں عورت جائے گی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا، اس نے کہا، اللہ کے نبی جی، ایک عورت ہے، وہ بڑی نمازیں پڑھتی، بڑی عبادت کرتی ہے، لیکن نا ایک چھوٹی سی کمی ہے کہ وہ اپنی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے اپنے ہمسائے کو بڑی تکلیف دیتی ہے، اس کے ہمسائے بڑے پریشان ہوئے سے۔ فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور ایک عورت ہے، بڑے کم روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، کم کرتی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس کے بڑے امن سے ہے، اس کی زبان کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فرمایا، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ہاتھوں اور زبان کی تکلیف سے اگر دوسرے مسلمان محفوظ ہے تو سمجھو کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ اچھے مسلمان بنیں گے تو پھر ہی ہم مومن بنیں گے۔ اگر اچھے مسلمان نہ بن پائے تو اچھے مومن کہاں سے بنیں گے؟ ہمیں مومن بننے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اچھے مسلمان بننا ہوگا۔ جب تک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے تو اس وقت تک ہماری عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ آگے حدیث ہے کہ نیک کون اور شریر کون ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف ٹھہرے علی ناس جلوس، بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بخیرکم من شرکم، کہ تم میں سے اچھا کون ہے، تمہارے اچھوں، یعنی خبر نہ دوں، بخیرکم من شرکم، یعنی تم میں سے اچھا کون ہے اور تم میں سے برا کون ہے، یعنی اچھے برے کی پہچان بتاؤں۔ قال، صحابی حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں، فسکتوا، سب خاموش ہو گئے۔ فقال، کہا، ذالک 3 مرات، آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ قال، کہا، رجل، ایک آدمی نے، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی جی، ہمیں بتائیے، اخبرنا، خبر دیجئے ہمیں، بخیرنا من شرنا، یعنی اچھوں کی یعنی کہ ہم میں سے اچھوں کی اور بروں کی بتائیے، یعنی کہ ہم میں سے برا کون ہے، اچھے برے کی پہچان بتائیے۔ فقال، کہا، خیرکم من یرجی خیرہ،
کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ بچا جائے اس کی برائی سے، وَشَرُّكُمْ مَن لَا يُرْجَى خَيْرُهُ برا تم میں سے وہ ہے جس سے بھلائی کی امید نہ رکھی جائے، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ اور اس کی برائی سے نہ بچا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے ہمارے پاس اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس مجلس میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ کوئی بھی نہ بولے، اب کون کہے کہ بھئی ہمیں پتہ چلے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات 3 دفعہ فرمائی۔ پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی جی ضرور ہمیں بتائے کہ ہم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس سے اچھے کی امید رکھی جائے اور اس کی برائی سے بچا جائے، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے اچھے کی امید نہ رکھی جائے اور اس کی برائی سے نہ بچا جائے۔ کہ اگر ہم سوچیں اپنے گریبان میں جا کے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کہ ہم سے کیسی امید رکھتے ہیں، اچھے کام کی رکھتے ہیں یا غلط کام کی رکھتے ہیں؟ اگر تو ہم سے اچھے کی امید رکھتے ہیں تو سمجھو ہم اچھے ہیں۔ تو ایسے ہمیں اپنے آپ کو بنانا چاہیے، ہمیں گالی گلوچ نہیں نکالنا چاہیے۔ منافق کی اقسام، منافق کی جو خصلتیں ہیں اس میں کیا آتا ہے، پوری خصلتیں جو ہیں اس میں علامات، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، جب لڑائی کرے تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ گالیاں دینا ایک منافق بندے کی علامت ہے۔ تو ہمسایوں سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ سے گریز کیا کریں۔ لڑائی جھگڑا تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے ہم جو ہے نا ہم اکتائے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے ہم بچتے پھر رہے ہوں، ایک دوسرے سے ہمیں اچھی کی امید نہ ہو۔ آگے ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال۔ حضرت ابی موسیٰ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے مثل الجلیس الصالح اچھے ساتھی کی مثال وسوء اور برے ساتھی کی مثال کحامل المسک و نافخ الکیر خوشبو بیچنے والا اور بٹی پھونکنے والا ہے۔ کحامل المسک خوشبو بیچنے والا جو ہے، اما ان یحزیکا کہ وہ تجھے خود دے دے گا، اما ان تبتاع منہ یا تو خود اس سے خرید لے گا، واما ان تجد منہ ریحا طیبا اگر نہ تو اس سے خریدے نہ وہ تجھے تحفے میں دے تو کیا کرے گا، اس سے پائے گا اچھی خوشبو ہی۔ ونافخ الکیری بٹی پھونکنے والا، اما ان یحرک ثیابک وہ تیرے کپڑے جلا ڈالے گا، واما ان تجد منہ ریحا خبیثا یا پھر تو اسے بری ہی سمیل پائے گا۔ اچھے ساتھی کی مثال ایک کستوری بیچنے والے کی طرح ہے۔ کستوری بیچنے والے کی طرح کیسے کہ کستوری بیچنے والا جو ہے نا یا تو اس سے خود خرید لے گا یا وہ تجھے تحفے میں دے دے گا۔ اگر تو نہ بھی خریدے اس سے خوشبو یا وہ تجھے تحفے میں نہ بھی دے، اس کے پاس پرفیومز پڑے ہوئے ہیں، اس کی دکان سے تو اچھی خوشبو ہی پا لے گا، اس کی دکان سے تمہیں اچھی خوشبو آ جائے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اچھا ساتھی ہے نا تو وہ ہمیں اچھی ہی بات بتائے گا، اچھے راستے پہ ہی لگائے گا، دین پہ ہی لگائے گا، اور اگر وہ نہیں لگائے گا ہمیں تو ہم خود اس سے پوچھ لیں گے، اس کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا بھی نہ بھی ہو، ہم خود بھی نہ کریں تو ہم اگر اس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہم اچھی بات ہی اس سے سنتے ہیں، اچھی عادت ہی سیکھتے ہیں، کوئی بری عادت ہم اس سے نہیں سیکھتے۔ اور برا ساتھی کی مثال بٹی پھونکنے والے کی طرح ہے، یعنی آگ جلانے والا جو ہے وہ آگ جلاتا ہے تو اس کی آگ کے جلنے سے ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو نقصان کیسے کہ اگر ہم برے ساتھی کے پاس بیٹھیں گے ہمیں شراب پہ لگائے گا، جوئے پہ لگائے گا، گالیاں پہ لگائے گا، گندی یاریوں پہ لگائے گا، ماں باپ کی نافرمانی پہ لگائے گا، چوری ڈاکے پہ لگائے گا۔ اگر وہ نہ بھی سکھائے تو اس کی محفل میں بیٹھ کے بری عادتیں انسان سیکھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی محفلیں، اچھے دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ کو رشتہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ رشتہ وہ والا عمر بڑا ہی پسند ہے جو اللہ کے لیے محبت رکھی جائے اور اللہ کے لیے
ناراضگی رکھی جائے. کسی سے ہم محبت رکھتے ہیں، اگر دیکھیں کہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ سے مجھے بڑی محبت، دلی محبت آپ سب سے. کیوں محبت ہے؟ کہ بھئی ہمارا ایک اللہ کے لیے، خدا کے لیے یہ ایک رشتہ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے ناراضگی ہے. تو آپ کو میرے سے محبت ہے، آپ کو میرے سے پیار ہے، تو وہ کس لیے؟ وہ بھی اللہ کے لیے ہے. تو یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، خونی رشتوں سے بھی زیادہ اہم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین دنیا کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنا کے پھر سچا مومن بنائے. آج کا سبق اتنا ہی.